کیا آپ نے کبھی ایسی جنگ کا تصور کیا ہے جہاں گولیاں نہ چلیں، کوئی دھماکہ نہ ہو، لیکن پھر بھی دشمن مکمل طور پہ بے بس ہو جائے؟ آج کے اس جائزے میں ہم ایک ایسے ہی حیران کن بیانیے کی تہہ تک جائیں گے۔ ان کے دعوے کے مطابق دنیا کے سمندروں میں ایک بالکل نئی اور خطرناک حد تک خاموش جنگ لڑی جا رہی ہے۔ کوئی روایتی میزائل نہیں، کوئی گولہ بارود نہیں، بلکہ جدید ترین الیکٹرانک حملے۔ ہم اس دعوے کے حقائق اور پیش کردہ معلومات کا غیر جانبدارانہ جائزہ لیں گے تاکہ سمجھ سکیں کہ یہ غیر مرئی ٹیکنالوجی آخر جدید دور کی روایتی فوجی طاقت کے لیے کتنا بڑا چیلنج بتائی جا رہی ہے۔ اب یہاں سب سے بڑا اور چپتا ہوا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اربوں ڈالر مالیت کا ایک انتہائی جدید اور طاقتور گائیڈڈ ڈسٹرائر اچانک سمندر کے بیچوں بیچ مکمل طور پر تاریک اور بے حس و حرکت کیسے ہو سکتا ہے، بالکل سن ہو کر رہ جائے؟ یہی وہ سوال ہے جس نے اس پوری بحث کو جنم دیا ہے۔ ذریعے کا دعویٰ ہے کہ امریکی بحریہ کے ایک بہت بڑے اور اہم اثاثے کے ساتھ کچھ ایسا ہی ہوا، یعنی ایک ایسی پر اسرار صورتحال جہاں کوئی گولی نہیں چلی، دشمن کا کوئی میزائل ریڈار پہ نظر نہیں آیا، لیکن پھر بھی ایک جدید ترین جنگی جہاز مکمل طور پر مفلوج ہو کر رہ گیا۔ تو یہ مبینہ واقعہ پیش کس کے ساتھ آیا؟ جہاز کا نام ہے USS ہگنس، جو کہ ایک طاقتور امریکی ڈسٹرائر ہے۔ ذریعے نے تفصیلات بتاتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ یہ امریکی جہاز انڈو پیسیفک خطے کے پانیوں میں موجود تھا اور خلیج کی جانب اپنے روٹ پر تھا۔ ذرا منظر تصور کریں، یہ جہاز ایک اہم مشن کے لیے پوری تیار تھا، اپنے معمول کے سارے آپریشنز بالکل نارمل انداز میں انجام دے رہا تھا، لیکن پھر اچانک کچھ ایسا ہوا جس کی کسی کو توقع نہیں تھی۔ ایک ایسا پراسرار اور غیر متوقع واقعہ جس نے اس کے تمام سسٹمز کو جام کر دیا اور اسے سمندر کی لہروں پر بس ایک بے بس لوہے کے ڈھانچے میں تبدیل کر کے رکھ دیا۔ دعوے کے مطابق یہ سارا پراسرار واقعہ کوئی ایک دم سے نہیں بلکہ باقاعدہ مرحلہ وار پیش آیا۔ پہلے مرحلے میں جہاز خلیج کی طرف معمول کے مطابق بڑھ رہا تھا، پھر آتا ہے دوسرا اور سب سے خطرناک مرحلہ۔ اچانک جہاز کی بجلی مکمل طور پر منقطع ہو گئی، ایک دم بلیک آؤٹ۔ یہ بالکل کسی EMP یعنی الیکٹرو میگنیٹک پلس حملے جیسا جھٹکا تھا جس نے نیویگیشن سے لے کر کمیونیکیشن تک تمام سسٹمز کو سیکنڈوں میں بند کر دیا۔ پھر تیسرے مرحلے میں کیا ہوا؟ یہ طاقتور جہاز کئی گھنٹوں تک سمندر کے پانیوں پر بالکل بے حس و حرکت کھڑا رہا، اور پھر چوتھے مرحلے میں ایک اور حیران کن موڑ آیا۔ بجلی اتنے ہی پراسرار انداز میں خود بخود بحال ہو گئی جیسے اچانک غائب ہوئی تھی۔ اب ذرا اس صورتحال کی سنگینی کا اندازہ لگائیں۔ اس مکمل تاریکی اور بے بسی کے عالم میں جہاز پر تقریباً 300 سیلرز موجود تھے۔ ظاہر ہے دنیا سے رابطہ مکمل طور پر کٹ چکا تھا، تو عملے میں یہ شدید خوف و ہراس پھیل گیا کہ کہیں جنگ تو نہیں چھڑ گئی، کیا کسی بھی لمحہ کوئی بڑا جان لیوا حملہ ہونے والا ہے؟ باہر کی دنیا سے کٹے ہوئے ان کئی گھنٹوں کی تاریکی اور خاموشی نے واقعی اس صورتحال کو ایک ڈراؤنے خواب میں بدل دیا ہوگا۔ اور تو اور ذریعے نے یہاں تک دعویٰ کیا ہے کہ اس پر اسرار واقعے کی افراتفری کے دوران کچھ نامعلوم وجوہات کی بنا پر جہاز پر آگ لگنے کے واقعات بھی پیش آئیں۔ خیر، بات صرف USS ہگنس کے اس ایک واقعے پر ختم نہیں ہوتی۔ ذریعے کا دعویٰ اس سے کہیں بڑا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ دراصل ایک بہت بڑی اور خفیہ مہم کی محض ایک شروعات ہے، جس میں امریکی فوجی اثاثوں کو ایک منظم اور وسیع پیمانے پر نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ یہ بیانیہ ہمیں بتاتا ہے کہ جدید دور کی یہ جنگ اب کھلے سمندروں میں گن بوٹس کے ذریعے نہیں لڑی جا رہی، بلکہ یہ ٹیکنالوجی کے اس پوشیدہ میدان میں لڑی جا رہی ہے جہاں دشمن آپ کو نظر نہیں آتا، لیکن اس کا وار براہ راست آپ کے سب سے اہم دفاعی نظاموں پر ہوتا ہے۔ اور جب ہم وسیع پیمانے کی بات کرتے ہیں تو دعوے کی نوعیت اتنی بڑی ہے کہ اس میں کئی اربوں ڈالر مالیت کا جدید ترین فوجی ساز و سامان شامل ہے۔ ذرا ان اثاثوں پر غور کریں جنہیں مبینہ طور پر نشانہ بنایا گیا، وہ اثاثے جنہیں دنیا ناقابل تسخیر سمجھتی ہے۔ ان میں USS ابراہم لنکن کا مبینہ طور پر ریڈار سسٹم سے غائب ہونا شامل ہے۔ اس کے علاوہ ایک نامعلوم طیارہ بردار جہاز میں آگ لگنے اور اس کے سروس سے باہر ہونے کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ اور بات صرف بحری جہازوں تک محدود نہیں ہے۔ فضاؤں پر راج کرنے والے F-35 اور F-22 جیسے جدید ترین سٹیلتھ فائٹرز، F-16 F-18 جیٹس، یہاں تک کہ KC-135 ٹینکرز کو بھی اس مبینہ الیکٹرانک ٹریکنگ کا نشانہ بتایا گیا ہے۔ اور یاد رہے، ذریعے کے مطابق یہ سب روایتی میزائلوں کا استعمال کیے بغیر ہوا۔ 20 ارب ڈالر! جی ہاں، یہاں سے یہ خوفناک تصور ابھرتا ہے کہ 20 ارب ڈالر جیسے خطیر ہجوم کی جدید ترین ٹیکنالوجی، اتنی بے پناہ سرمایہ کاری، سب کی سب ایسے جدید اور ناقابل سراغ الیکٹرانک حملوں کے سامنے بظاہر بالکل بے بس اور غیر محفوظ ہو سکتی ہے۔ ذریعے کا استدلال یہ ہے کہ اتنی بڑی سرمایہ کاری سے تیار کیے گئے بحری بیڑے اس وقت ایک ایسی جنگ کا سامنا کر رہے ہیں جس کے لیے انہیں شاید ڈیزائن ہی نہیں کیا گیا تھا۔
یعنی سیدھے الفاظ میں جنگی بجٹ کا جتنا مرضی بڑا حجم ہو وہ اب اس نئی قسم کی غیر مرئی جنگ سے بچاؤ کی حتمی ضمانت نہیں دے سکتا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا یہ سب اچانک ہو رہا ہے؟ ان دعووں کی کڑیاں ملانے کے لیے ذریعے نے ماضی کے ایک پراسرار واقعے کا حوالہ دیا ہے جو سال 2020 میں پیش آیا تھا۔ اس تاریخی واقعے کو سامنے لا کر ذریعہ دراصل یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ الیکٹرانک بلیک آؤٹ اور بغیر فائر کیے دشمن کو مفلوج کرنے کی یہ حکمت عملی کوئی راتوں رات سامنے آنے والی چیز نہیں ہے، بلکہ اس کی جڑیں ماضی قریب میں موجود ہیں اور اب بس اس پوشیدہ ٹیکنالوجی کا دائرہ کار تیزی سے وسیع کیا جا رہا ہے۔ ذریعہ ان دو مختلف ادوار کے واقعات میں ایک بہت گہرا تعلق جوڑتا ہے۔ ایک طرف 2020 کا واقعہ جہاں بحیرہ جنوبی چین کے اوپر اڑنے والے جدید ترین F-35 طیاروں کے سسٹم مبینہ طور پر مکمل شٹ ڈاؤن ہوئے، طیارے چند لمحوں کے لیے بغیر کنٹرول کے نیچے گرنے لگے، پھر اچانک سسٹم بحال ہوا اور انہیں چین کی طرف سے علاقہ چھوڑنے کا فوری پیغام ملا۔ اور دوسری طرف آج کا دن، اس کا سیدھا موازنہ USS ہگنس کے حالیہ الیکٹرک بلیک آؤٹ سے کیا گیا ہے، جہاں جہاز کئی گھنٹوں تک بے حس و حرکت رہا اور اسے بھی ایک سنگین علاقائی وارننگ کا درجہ دیا جا رہا ہے۔ یہ دونوں واقعات ایک جیسے ناقابل سراغ الیکٹرانک وارننگ سسٹمز اور طاقت کے مظاہرے کا ایک واضح پیٹرن کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اس پورے منظرنامے میں جو ایک بہت بڑی اور بنیادی تبدیلی نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ سائبر جنگ میں حملاور اور دفاع کرنے والے کے کردار مبینہ طور پر مکمل طور پر الٹ چکے ہیں، ایک رول ریورسل ہو چکا ہے۔ ذریعے کا جغرافیائی اور سیاسی نظریہ مشرق وسطیٰ میں سائبر جنگ کی صلاحیتوں کے اسی رول ریورسل پر کھڑا ہے۔ یہ ایک ایسا دعویٰ ہے جو بتاتا ہے کہ جو طاقتیں پہلے سائبر دنیا میں محتاط تھیں اور صرف اپنا دفاع کر رہی تھیں، وہ اب مبینہ طور پر فرنٹ فٹ پر آ کر جارحانہ اور بالادست پوزیشن اختیار کر چکی ہیں۔ ذرا اس ارتقائی سفر کی ٹائم لائن پر نظر ڈالیں۔ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ اسرائیل نے ایران پر ناقابل سراغ سائبر حملے کیے جن سے مبینہ طور پہ ایرانی جوہری تنصیبات کا حساس سسٹم ہیک ہوا، شارٹ سرکٹس اور آگ لگنے کے پراسرار واقعات ہوئے، یہ سب کو یاد ہے۔ لیکن ذریعے کا دعویٰ ہے کہ اب حالات کا رخ پوری طرح پلٹ چکا ہے۔ موجودہ دور میں ایران مبینہ طور پر انہی جدید امریکی F-35 طیاروں کو کامیابی سے ٹریک کر رہا ہے اور امریکی جنگی جہازوں پر ناقابل سراغ بلیک آؤٹ حملے کر رہا ہے۔ اس بیانیے کے مطابق جو ملک کل تک انتہائی پیچیدہ سائبر حملوں کا شکار ہو رہا تھا، وہ آج مبینہ طور پر الیکٹرانک جنگ کی ایک بڑی اور خطرناک طاقت بن کر ابھرا ہے۔ تو ان تمام مبینہ واقعات کا نچوڑ کیا ہے؟ ذریعے کا حتمی استدلال یہاں سے یہ ابھرتا ہے کہ عالمی طاقت کا توازن تیزی سے اور بہت خاموشی سے بدل رہا ہے۔ اب فوجی بالادستی کا دار و مدار صرف روایتی ہتھیاروں، دیو ہیکل جنگی جہازوں یا گولہ بارود کی مقدار پر نہیں رہا، بالکل نہیں۔ اب فیصلہ کن طاقت اس بات میں پوشیدہ ہے کہ الیکٹرانک اور سائبر صلاحیتوں پر کس کی گرفت مضبوط ہے۔ ایک ایسی دنیا جہاں محض ایک غیر مرئی بٹن دبا کر کئی میل دور موجود پورے کے پورے بحری بیڑے کو اندھیرے اور بے بسی میں دھکیلا جا سکتا ہے۔ اس مبینہ الیکٹرانک بالادستی کی سنگینی کا اندازہ آپ ایرانی نیول چیف سے منسوب اس ایک دھمکی آمیز بیان سے لگا سکتے ہیں۔ ان کا مبینہ طور پر کہنا تھا، ہمارے پاس ایک ایسا ہتھیار ہے، ایک ایسا سرپرائز جو ہارٹ اٹیک کا باعث بن سکتا ہے۔ ذریعہ اس بیان کو محض کوئی زبانی دھمکی نہیں سمجھتا، بلکہ اسے اس نئی اور خطرناک الیکٹرانک صلاحیت کے نقطہ عروج کے طور پر پیش کرتا ہے۔ دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ جنگ کے روایتی اصولوں کو ایک نئی، خوفناک اور اندیکھی طاقت کے ذریعے ہمیشہ کے لیے بدل رہا ہے، جو دشمن کو سنبھلنے کا موقع دیے بغیر ہی مفلوج کر سکتی ہے۔ تو اگر ہم اس پورے تفصیلی جائزے کا لب لباب نکالیں تو ذریعے کا ختمی مقالہ 4 اہم نکات پر مبنی ہے۔ پہلا، بھاری بھرکم روایتی ہتھیار تیزی سے اپنی افادیت کھو رہے ہیں۔ دوسرا، الیکٹرانک غلبہ اب ایسی مہلک کارروائیوں کی اجازت دیتا ہے جنہیں ٹریس کرنا یعنی ان کا سراغ لگانا بالکل ناممکن ہے۔ تیسرا اہم پہلو یہ ہے کہ کھلی جنگ کی جگہ اب پلازیبل ڈینائبلٹی نے لے لی ہے، یعنی بغیر کوئی ثبوت چھوڑے خاموشی سے حملہ کرنا، جس سے جوابی کارروائی کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اور چوتھا نقطہ، اس پورے منظرنامے کے پیچھے چین کی جانب سے جدید ٹیکنالوجی کی مبینہ فراہمی کی وہ قیاس آرائیاں ہیں جو اس خاموش جنگ کو عالمی سطح پر مزید خطرناک اور پیچیدہ بناتی ہیں۔ آخر میں یہ سب ہمیں ایک انتہائی اہم اور گہرے سوال پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ اگر واقعی پوشیدہ اور الیکٹرانک جنگ کے ذریعے کئی دہائیوں کی جدید ترین اور روایتی فوجی برتری کو اس طرح بے اثر کیا جا سکتا ہے، تو یہ مستقبل کے عالمی تنازعات کی شکل کو کیسے تبدیل کرے گا؟ اگر ذریعہ کی پیش کردہ اس ناقابل سراغ الیکٹرانک غلبے کی کہانی میں ذرا سی بھی حقیقت ہے، تو اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ عالمی طاقت کے پیمانے، جنگ لڑنے کے بنیادی اصول اور بین الاقوامی سیاست کے روایتی زاویے ہمیشہ کے لیے بدل چکے ہیں۔ یہ ایک ایسا نیا اور پوشیدہ محاذ ہے جس کے گہرے اثرات شاید ہمیں آنے والے وقت میں ہر قدم پر دیکھنے کو ملیں۔